23واں پارہ ہے سورۃ الصافات، آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل جاء بالحق وصدق المرسلین، إنكم لذائق العذاب الأليم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے اپنے توحید پر دلائل کو بیان فرمایا۔ اللہ نے آفاقی دلائل اور نقلی دلائل کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد نہ ماننے والوں کے حوالے سے جہنم کا جو وعدہ اور جہنم کے اندر جو جہنمیوں کا مکالمہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے پھر آخر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ان کے معاشرے کے اندر لوگ مختلف قسم کے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے، اور جب پیغمبر ان سے کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارے یہ سارے معبود کسی کام کے نہیں، تو یہ ان کو بڑا عجیب لگتا ہے، اور اس کے مقابلے میں پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس پر دیوانہ پن جاری ہو چکا ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، لہذا ہم کسی مجنون شاعر کے لیے اپنے ان تمام معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اس بات کا جواب دے رہے ہیں، تم میرے پیغمبر کے حق میں کہتے ہو، کبھی کہتے ہو یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے ہو یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہو یہ مجنون ہے، کبھی کہتے ہو یہ کاہن ہے، بل جاء بالحق، نہیں ایسا کوئی نہیں، میرا پیغمبر وہ نہ شاعر ہے، نہ مجنون ہے، نہ وہ جادوگر ہے، نہ وہ کاہن ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے جاء بالحق، وہ ایک حق چیز کو ساتھ لے کر آیا، وہ حق لے آیا، وصدق المرسلین، اور اس نے پیغمبروں کی تصدیق کر دی، یعنی جیسے اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، اور ان تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی امتوں کو یہی ایک بات سمجھا دی کہ اللہ ہی معبودی برحق ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اس لیے اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ تو وہی بات یہ پیغمبر اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے، اگر کوئی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا وفادار کہنے والا، کوئی اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا وفادار کہنے والا، کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا وفادار کہنے والا، تو انہی انبیاء علیہ السلام کی بات یہی پیغمبر بھی کرتا ہے، اور کوئی زائد بات نہیں کر رہا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تم پیغمبر کا انکار کرتے ہو اور پیغمبر پر الزام لگاتے ہو اور پیغمبر کی طرف غلط نسبتیں کرتے ہو، تو یاد رکھنا تمہارے اس پیغمبر کے انکار کی وجہ سے اور تکذیب کی وجہ سے اور آخرت کے انکار کی وجہ سے انکم لذائق العذاب العلیم، تم ایک دردناک عذاب کا سامنا کر کے اس کو چکنے والے ہو۔ یاد رکھو وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں اگر عذاب دیا بھی جائے گا تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، تم نے جس درجے جو برا عمل کیا ہے اس درجے تمہیں سزا دی جائے گی۔ یہ نہیں کہ تم نے برائی تھوڑی کی ہے سزا زیادہ دی جائے، نہیں، تمہارے گندے اعمال، تمہارے برے اعمال، تمہارا انکار کرنا، تمہاری یہ تکذیب، اس کے مطابق تمہیں سزا دی جائے گی۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جن کا چناؤ اللہ نے کیا، اللہ کے نیک اور صالح بندے، وہ اللہ جل شانہ اس عذاب سے محفوظ رکھیں گے، ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اولئک لہم رزق معلوم، اور یہی وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے پیغمبر کی تصدیق کر دی،
پیغمبر کی بات کو سچی مان کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار دی، اپنے عقائد، اعمال اور اخلاق جیسے پیغمبر نے بتلایا ویسے بنا دیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں اولئک لہم رزق معلوم، ایک مقررہ روزی ہے اللہ کے ہاں، اور وہ مقررہ روزی کیا ہے؟ فواکہ ہو، وہ لذت اپنانے والی ساری چیزیں اللہ نے ان کے لیے اپنے ہاتھ تیار کیے جس سے وہ لذتیں حاصل کریں گے۔ ظاہر کے اعتبار سے فواکہ کا لفظ یہ فروٹ پر کیا جاتا ہے، لیکن تفقہ کہتے ہیں لذت حاصل کرنا۔ تو انسان کے جی کے اندر لذت حاصل کرنے کی جو جو چیز پیدا ہوگی اللہ جنت کے اندر وہ ساری چیزیں عطا فرمائیں گے۔ فواکہ وہم مکرمون، ایک طرف انکار کرنے والے اللہ کے ہاں ذلیل ہوں گے اور ذلت اور خواری کے مارے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کیے جائیں گے، لیکن دوسری طرف ماننے والوں کا اللہ تذکرہ کر کے فرماتے ہیں وَهُمْ مُكْرَمُونَ، یہ اللہ کے ہاں باعزت لوگ ہوں گے، ان کا اکرام کیا جائے گا، ان کو عزت دی جائے گی۔ فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والی باغات کے اندر رہیں گے، ہر قسم کی نعمت جہاں پائی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے، جو تم مانگو گے، ہر چیز وہاں پر دستیاب ہوگی۔ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، وہ باغات اس کے اندر ان کے بیٹھنے کا حال بھی اللہ بیان فرماتے ہیں، وہاں پر بڑے بڑے تخت لگائے ہوئے ہوں گے، جیسے آج کے زمانے میں لوگ بڑے بڑے صوفے لگا لیتے ہیں اور کرسیاں لگا لیتے ہیں، وہاں تخت لگائے ہوئے ہوں گے۔ اور متقابلین، جنتی جنت کے اندر ایک دوسرے کی طرف منہ کیے ہوئے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، اور پھرائے جائیں گے ان پر جام اور پیالے، وہ پھرائے جائیں گے، لیکن کس چیز سے بھرے ہوئے ہوں گے؟ بکأس من معین، وہ صاف اور شفاف شراب سے بھرے ہوئے پیالے اور جام ہوں گے، وہ ان پر پھیرا دیے جائیں گے۔ ان للمتقین مفازا، اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ بیان فرمایا اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، بڑے بڑے باغات ہوں گے، انگور ہوں گے، وکواعب اترابا، ہم عمر اللہ جل شانہ جوڑے عطا فرمائیں گے، اور وکأسا دہاقا، لب لباب بھرے جام شراب کے اللہ پلائیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ایک دنیا کا شراب ہے، ایک آخرت کا شراب، من معین، صاف اور شفاف شراب ہوگا۔ معین کا لفظ یہ دنیا کے اندر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے ابلتا ہوا چشمہ، ابلتا ہوا چشمہ وہ صاف اور شفاف ہوا کرتا ہے، ایسے ہی جنت کا شراب وہ صاف اور شفاف ہوگا۔ بیضاء، اس کا رنگ سفید ہوگا، لذت للشاربین، اور پینے والوں کے لیے لذت آور اور مزیدار ذائقے والا۔ لا فیہا غول، دنیا کا شرابی جب شراب پیتا ہے سر چکرانے لگ جاتا ہے، سرگردانی شروع ہو جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں جنت کی شراب کے اندر یہ صفت ہوگی کہ اس کے پینے کی وجہ سے کوئی سرگردانی نہیں ہوگی، سر چکرائے گا نہیں۔ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْصَفُونَ، اور نہ جنت کے شراب پینے کی وجہ سے کوئی بدحواس بھی نہیں ہوگا۔ دنیا کا شراب پینے کی وجہ سے عقل پہ پردہ آ جاتا ہے، بندہ بدحواس بن جاتا ہے، بکواس بولتا رہتا ہے، دھندے کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے ان کو جو شراب پلایا جائے گا اس سے بدحواس نہیں ہوں گے۔ یہاں لفظ ہے ینزفون کا، عربی زبان میں ینزفون کہتے ہیں کہ جب بندہ کنویں کے اندر ڈول ڈال دے پانی کا اور اس کو کھینچتا رہتا ہے، اس کو ینزف کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لا ینزفون، دنیا کا شراب انسان کے عقل کو کھینچنے والا،
لیکن قیامت کے دن جب جنتی جنت میں داخل ہوگا، اس کو شراب پلایا جائے، اس شراب کی وجہ سے اس کی عقل پر کوئی اثر نہیں، یعنی اس کی عقل نہیں کھینچ لی جائے گی، وہ اس کی عقل برقرار رہے گی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اور پھر جنت کے اندر لذتیں حاصل کرنے کے لیے جوڑی بھی ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس جنت کے اندر نیچے نگاہوں والی، موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ نگاہ کا نیچے رکھنا یہ کنایہ ہے حیا سے، اشارہ ہے کہ باحیا عورتیں ان کے پاس ہوگی۔ دنیا کے اندر بھی انسان کے اندر حیا کی علامت یہ ہے کہ اس کی نگاہ نیچے رہے۔ یہ مردوں کے اندر بھی بہتر صفت ہے اور عورتوں کے اندر بھی بہتر صفت ہے۔ اللہ نے قرآن میں نگاہ نیچے رکھنے کا جو حکم دیا ہے، مردوں کو الگ دیا، عورتوں کو الگ دیا۔ عام طور پر احکام اللہ مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ بیان فرماتے ہیں، لیکن نگاہ نیچے رکھنے کے بارے میں یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اللہ نے عورتوں کو مستقل بیان فرمایا اپنی نظریں نیچے رکھو، اور مردوں کو مستقل بیان فرمایا اپنی آنکھیں نیچے رکھو۔ ایک باحیا انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں کسی غیر کی طرف نہیں اٹھتی ہے، اور یہیں سے معاشرے کی تباہی اور بربادی شروع ہو جاتی ہے جب مرد پرائی عورتوں کی طرف دیکھنے لگ جائیں اور عورتیں پرائی مرد کی طرف دیکھنے لگ جائیں۔ یہیں سے پھر معاشرے کے اندر بے جا اختلاط شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اندر معاشرہ بے حیائی اور فحاشی اور یعنی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جنتی عورتوں کی صفات میں سب سے بڑھ کر صفت یہ بیان فرما دی، ان کی نگاہیں نیچی رہیں گی، کسی غیر کی طرف اٹھنے والی نہیں ہوگی۔ دنیا کی عورت اگر اپنے آپ کو جنتی عورت ثابت کرنا چاہتی ہے، اس کو چاہیے اپنی نظر پہ کنٹرول رکھے، اپنی نظروں کو نیچے رکھے۔ عین، موٹی موٹی آنکھوں والی، کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ عورتیں چھپے ہوئے انڈوں کی طرح، پردوں میں چھپے رکھے ہوئے انڈے۔ اصل میں یہ جو اللہ نے بیان فرمایا یہ عرب کے معاشرے کے حوالے سے، عرب کے اندر ایک حسین عورت کو تشبیہ دی جاتی ہے شتر مرغ کے انڈے کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا وہ عورتیں یہ انڈوں کی طرح سفید اور یہ گویا کے پردوں کے اندر بند۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جب جنتی جنت کے اندر وہ بڑے بڑے تختوں پر بیٹھ کے شراب پیتے ہوں گے اور جوڑیاں ساتھ ہوگی، اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں جنت کے اندر بعض کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے انی کان لی قرین، او بھائی دنیا کے اندر میرا ایک دوست تھا اور وہ دوست مجھ سے کہتا رہتا تھا یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، بھائی تو اس مولویوں کی بات مانتا ہے؟ یہ جو آپ کو سمجھا رہا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جنت ہے جہنم ہے، اس کی تیاری کر لو، تو نے تو ان کی بات مان لی، تو ان کی تصدیق کر چکا، حالانکہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایسی فضول بکواس ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، وہ ہمیں کہہ رہا تھا، وہ مجھے سمجھاتا رہتا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گی، اِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر کے ہمیں بدلہ دیا جائے گا ہمارے اعمال کا؟ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو وہ دوست تو مجھے اس طرح کی باتیں کہتا رہتا تھا، پتہ نہیں میرا آج وہ دوست کہاں ہے۔ قال هل انتم مطلعون، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا تمہیں اپنے دوست کی فکر ہے، تم دیکھنا چاہتے ہو اپنے دوست کو، کہاں ہے تمہارا دوست، تم جھانک کے دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ فرمائیں گے جھانک کے دیکھو جہنم کی طرف، فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، دنیا کا وہ دوست جو دنیا والوں کو سمجھاتا تھا کہ کوئی آخرت نہیں، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، اور بھائی اصل تو دنیا ہے، دنیا کو بناؤ، دنیا میں ترقی کر لو،
آخرت کوئی نہیں ہے، یہ جو بندہ سمجھاتا رہتا تھا ان کو اللہ فرماتے ہیں فَاطَّلَعَ، وہ اس کا دوست جب جھانک کر دیکھے گا فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو اپنے دوست کو جہنم کے درمیان میں دیکھے گا۔ آج بھی دنیا کے اندر لوگ دنیا کے نشے میں آ کر او بھائی نماز پڑھنا مولویوں کا کام ہے، اور مولوی نہ بن، شیخ نہ بن، فلاں نہ بن، فلاں نہ بن، مختلف صوفی نہ بن، لوگ مختلف قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بندہ داڑھی چھوڑتا ہے لوگ کہتے ہیں بس صوفی بن گیا اور مولوی بن گیا، ابھی یہ بھی کوئی چیز، لوگ اس میں اپنے لیے عزت ہی محسوس نہیں کرتے، اپنے لباس اور اپنی دنیا کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اندر عزت ہے۔ اور یہ حقیقت ہے جب انسان اپنے ایمان کی قیمت کھو بیٹھتا ہے، یہ اپنی قیمت دنیا کے گھر کے ساتھ لگاتا ہے۔ میرا فلاں سوسائٹی کے اندر گھر ہے، میری وہاں رہائش ہے، میرا گھر اتنا بڑا ہے، اس کے اندر اتنے بڑے باغات ہیں، اور میرے پاس فلاں قسم کی گاڑی ہے، یہ اپنی گاڑی سے اپنی قیمت لگاتا ہے، یہ اپنے کپڑوں سے اپنی قیمت لگاتا ہے، یہ اپنی جوتیوں سے اپنی قیمت لگاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان ساری چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ایمان کی ایک قوت اور طاقت ہے، اور انسان جنت میں جائے گا ایمان کے بنیاد پر جائے گا۔ اس اللہ فرماتے ہیں وہ دوست پھر کہے گا قال تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم قریب تک کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، تو مجھے مسجد سے روکتا، تو مجھے نماز سے روک رہا تھا، تو مجھے آخرت سے غافل کر رہا تھا، تو مجھے جنت اور جہنم سے غافل کر رہا تھا۔ اوہو اگر میں تیری بات دنیا کے اندر مان لیتا آج میں بھی ہلاکت میں ہوتا۔ ولولا نعمت ربی، یہ تو میرے رب کی مہربانی تھی، اگر میرے رب کی مہربانی نہ ہوتی لکنت من المحضرین، آج میں بھی تمہارے ساتھ صف میں شامل ہو کر مجرموں کی صف میں حاضر کیا ہوا ہوتا۔ افما نحن بمیتین، کیا اب ہم اس کے بعد مرنے والے نہیں ہیں؟ یعنی جنتی جب جنت میں داخل ہوگا اس کی موت کی تصور ہی ختم، وہ کہے گا اب تو ہم نے مرنا ہی نہیں، الا موتتنا الاولی، وہی پہلی مرتبہ جو موت آنی تھی وہ آ چکے، وہ ذائقہ ہم چکھ چکے، اب تو موت ہی ختم ہے۔ وما نحن بمعذبین، اب ہمیں سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ جنت کے اندر اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرمائیں گے۔ وہاں پر پھر اعلان کیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ زندہ رہو، کبھی تم نے موت کا سامنا نہیں کرنا ہے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم۔ سنیں دنیا والوں کو، انسانوں کو اللہ سمجھا رہے ہیں ایک ڈگری کا حاصل کرنا اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے، ایک حکومت کا حاصل کرنا اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے، ایک بلڈنگ کا بنا لینا اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے، اور سونے اور چاندی کے مختلف قسم کے جواہرات کا مالک بن جانا اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے، جتنی بڑی کامیابی اللہ یہ فرما رہے ان ھذا، جہنم کی آگ سے بچ کر اور جنت میں داخل ہو جانا۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، کامیابی کو پیدا کرنے والی ذات، کامیابی کو پیدا کرنے والا اللہ وہی فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچ جائے اور جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں والی زندگی میں داخل ہو جائے۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اے دنیا والو تم دنیا والوں کو دیکھ کر کامیابی کا معیار بنا کے اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہو، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے، اپنے عمل کو بڑھیا سے بڑھیا بنانے کی کوشش کر لو۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، نہیں بلکہ وہ حق لے کر آیا، یعنی میرا پیغمبر شاعر نہیں، مجنون نہیں، جادوگر نہیں، بلکہ وہ حق لے کر آیا۔ وصدق المرسلین، اور اس نے پیغمبروں کی تصدیق کر دی۔ انکم لذائق العذاب الالیم، یقیناً تم ایک دردناک عذاب کو چکھنے والے ہو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون،
تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر ان اعمال کا جو تم کرتے رہتے تھے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جن کا اللہ نے چناؤ کیا، اولئک لہم رزق معلوم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مقررہ روزی ہے اللہ کے ہاں، فواکہ لذت اپنانے والی ہر چیز، یعنی پھل ہوں گے ان کے لیے، وہم مکرمون، اور وہ باعزت ہوں گے اللہ کے ہاں، ان کو عزت دی جائے گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات کے اندر ہوں گے، علی سرر متقابلین، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، اور ان پر صاف شفاف شراب کے جام پھیرا دیے جائیں گے، بیضاء لذۃ للشاربین، جس کا رنگ سفید ہوگا، پینے والوں کے ہاں بڑے مزیدار اور لذت آور ہوگا، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ينزفون، نہ تو اس کے اندر سرگردانی ہوگی اور نہ اس سے وہ بدحواس ہوں گے، وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس موٹی آنکھوں والی اور آنکھیں نیچے کیے ہوئی عورتیں ہوں گی، کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ چھپے ہوئے انڈوں کی طرح ہوں گے، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، پس ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے، قال قائل منہم، میں سے کہنے والا کہے گا، انی کان لی قرین، یقیناً میرا ایک دوست تھا، یقول، جو کہتا تھا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِین، کہ کیا تو تصدیق کرنے والا ہے اس بات کا، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو جائیں، اِنَّا لَمَدِينُونَ، تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر کے بدلہ دیا جائے گا، قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، کہے گا کیا تم جانگ کر دیکھنا چاہتے ہو، فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، وہ جانگ کر دیکھے گا تو اس کو جہنم کے درمیان میں دیکھے گا، قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، کہے گا اللہ کی قسم یقیناً تو قریب تھا کہ مجھے بھی تباہ کر لیتا، وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر میرے رب کی مہربانی نہ ہوتی تو یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ مجرموں میں حاضر کیا ہوا ہوتا، افما نحن بمیتین، کیا پس ہم مرنے والے نہیں ہیں، الا موتتنا الاولی، مگر وہ پہلی مرتبہ مرنے کے ساتھ، وما نحن بمعذبین، اور نہیں تھے ہم سزا دیے ہوئے اور ہمیں سزا نہیں دی جائے گی، ان هذا لهو الفوز العظیم، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے، لمثل هذا فلیعمل العاملون، اس جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔